حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی اور جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ وہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے ایک غلام تھے اور مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف کے زیر ملکیت تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز زندگی اور امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ جب مکہ میں اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا تو بہت سے کمزور اور غلام طبقے کے لوگوں نے سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، حق کو پہچانا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کا دل ایمان کی حلاوت سے بھر گیا اور انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا امیہ بن خلف کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ امیہ بن خلف مکہ کے ان سرکردہ لوگوں میں سے تھا جو اسلام کے سخت دشمن تھے۔ وہ اپنے غلام بلال کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا غلام اس نئے دین کو قبول کرے۔ امیہ بن خلف کا ظلم و ستم۔ جب امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام سے باز رکھنے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور پھر ان سے کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے توبہ کر لو اور لات و عزیز کی پرستش کرو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ان اذیتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ ان کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ ان سخت ترین حالات میں بھی صرف ایک ہی کلمہ دہراتے رہتے، احدو احدی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کی زبان پر کبھی بھی شرکیہ کلمات جاری نہ ہوئے۔ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دیتے تھے۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں گھسیٹا جاتا، کبھی ان کے جسم پر گرم لوہے سے داغا جاتا، لیکن یہ تمام مظالم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ ان کی استقامت اور صبر دیکھ کر کفار مکہ بھی حیران رہ جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ اسلام میں ایک مثال ہے۔ ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ کسی بھی کمزور ایمان والے کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہا۔ انہیں اپنے ایمان پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی لیکن کلمہ حق کہنے سے باز نہ۔ ان کی اس استقامت کا سب سے بڑا سبب ان کا اللہ پر کامل یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پختہ ایمان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی یہ عارضی تکلیفیں آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجزن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ سخاوت اور رحم دلی میں اپنی مثال آپ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو دیکھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت دھوپ میں اذیتیں دے رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ کیا تم اس بیچارے غلام پر رحم نہیں کرتے؟ تم اسے کب تک اس طرح تکلیف دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا کہ تم ہی تو اسے اس دین پر لائے ہو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بہتر غلام بھی موجود ہیں، کیا تم انہیں اس کے بدلے میں فروخت کرو گے؟ امیہ بن خلف لالچ میں آ گیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صحت مند اور قوی غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔
یہ اسلام میں غلاموں کو آزاد کرانے کا ایک اہم واقعہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر ہوئے اور اپنی خوبصورت آواز میں اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی اذان میں ایک خاص سوز اور کشش ہوتی تھی جو لوگوں کے دلوں کو ایمان سے منور کر دیتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے تمام غزوات میں حصہ لیا اور ہر موقع پر اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ ہمیشہ ان کا احترام کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب ایک سابقہ غلام نے اللہ کے گھر پر توحید کا علم بلند کیا۔ امیہ بن خلف کا انجام۔ امیہ بن خلف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور اسلام دشمنی میں پیش رہا۔ غزوہ بدر کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا۔ اس جنگ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بہت سے کفار مارے گئے۔ امیہ بن خلف بھی ان مقتولین میں شامل تھا۔ اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مل کر قتل کیا۔ اس طرح امیہ بن خلف اپنے ظلم و ستم اور کفر کی سزا کو پہنچا۔ واقعہ سے حاصل ہونے والی نصیحتیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف کے اس واقعے سے ہمیں بہت سی اہم نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایمان کی مضبوطی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سخت ترین حالات میں بھی اپنے ایمان کو قائم رکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور کسی بھی قسم کی آزمائش میں ثابت قدم رہیں۔ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم کیا جس کا انجام اسے غزوہ بدر میں ہلاکت کی صورت میں ملا۔ ظالم کو بالآخر اپنے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ غلامی کی مذمت۔ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی ترغیب دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانا اس کی ایک واضح مثال ہے۔ نسلی امتیاز کی نفی۔ اسلام میں رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام تھے لیکن اپنے ایمان اور تقویض کی وجہ سے انہیں اسلام میں ایک بلند مقام حاصل ہوا۔ حق پر ثابت قدم رہنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حق بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت چکانی پڑی ہو۔ ہمیں بھی حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور کسی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے اور امیہ بن خلف کا انجام ایک عبرتناک سبق۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔